الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے. آسیوں گناہ کی رد کو چھوڑ دو، اپنے ناطے مسجدوں سے جوڑ دو، رحمتوں کے کھل گئے خزانے، بخششوں کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، رحمتوں نے کر دیا ہے سایہ، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے. آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو، جنتوں کے میوے بھر کے دیکھ لو، پھول منتظر ہیں تمہاری، پھول منتظر ہیں تمہاری، کر لو ان کو ملنے کی تیاری، پھول منتظر ہیں تمہاری، کر لو ان کو ملنے کی تیاری. ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے. واجب الاحترام ذی وقار سامعین اور سامعات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت مآب پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ ذوالجلال کی رحمت دے نال بھرپور مہینہ اپنی فطری تیزی دے نال جاری و ساری کتے وہ دن سے کہ جس وقت چاند ویکھن دیا گلاں ہو رہی سن، اور آج 9 روزے گزر چلے نے کہ جہاں احساس تک بھی نہیں ہوا، اور جنہوں لوگوں نے روزے رکھے نے یہ اندر کی لذت ہے یہ کوئی جان سکتے کہ طبیعت کے اندر اونچ نیچ بھی ہو جائے پھر بھی روزہ چھوڑتے دل نہیں کرتا. اس بات سے کہ خاص اللہ ذوالجلال کی رحمت ہے اور اس کا فضل و کرم ہے. احباب گرامی،
رمضان المبارک دے اپنے زمن اندر بہت زیادہ فضائل و اہمیت ہے. اس کے نال یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ اسباب اور وصیتاں دے نال یہ بھریا پیا ہے جڑا پل پل دے سانوں یاد دہانی کروا رہے کہ اے انسان سمجھ آؤ کہ تسی اس دنیا کے اوپر مہمان ہو، تسی جنت کی تیاری کر رہے ہو. اس دنیا سے تسی ہمیشہ رہنے والے ہو. جو زندگی کے اندر گزشتہ کمیاں بیشیاں ہو گئی ہیں، رمضان کی وہی معافی تلافی کرنے واسطے آیا اور انسان کو صاف ستھرا بنانے واسطے ریل مار مار کے گناہوں کو صاف کر کے اللہ کی جنت اندر داخل ہونے واسطے تیار کر دیا ہے تاکہ انسان اس لائق ہو جائے کہ جنت کے اندر داخل ہو سکے. رمضان سب متنبع کر رہا ہے کہ جو کچھ پیچھے ہو چکے ہیں اس کو چھوڑ دیو. میں ضمانت لے کے آیا کہ آج یہ جڑا رمضان گزر جائے گا ایک کی برکت کی وجہ تو رب ذوالجلال تھوڑی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر. حقیقت بھی یہ اللہ ذوالجلال نے سارے جنت کے پلان انسان کو عطا فرمائے گئے کہ انہاں جدوں گزر گئے یہ صراط مستقیم جس کو بھول چکے ہیں اتر چکے ہیں اس سے پھر گامزن ہو جائے اور اپنی اصلی منزل اور یہ جو اصل ٹارگیٹ ہے، اصل ہدف ہے اور اصل یہ آرام گاہ ہے جتنے وہ اصل زندگی کا سکون ملے گا کہ ان کی تیاری کرے. رمضان مبارک دے اس زمن کے اندر یہ بہت سارے اسباب نے دیکھیے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسیاں کیسیاں میرے رب نے رب تعالیٰ نے یہ اپنے ہاتھ دے نال بنائے ہوئے جنہیں نال رب تعالیٰ بہت زیادہ پیار بھی کر رہا ہے اس انسان نے کیسے کیسے مواقع فراہم کیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں گناہ ہو گیا تو پھر کی انسان پھر توبہ کر لے، آگے بڑھے، گناہ کو چھوڑے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے شیطان جو اصلی و ابدی دشمن ہے اس کو پہچانے اور اسے چکر کرو نکل کے رب تعالیٰ کی محبت کے نال اپنے دل و دماغ کو اپنے وجود کو معطر کرے اور اس دنیا کی حفظ دے اندروں لالچ دے اندروں دنیا کی پوجا دے اندروں ایک بات طاقت دے اندروں صرف پیسے دی پوجا دے اندروں اور جناب اس دنیا کی دل لگی رنگینیاں دے اندروں ایک دنیا کے خوبصورت اور دلکش جو ہے مناظر دے اندروں نکل کے اسے اور دنیا کی طرف بھی آئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو پتہ چلے کہ انسان تو ایک دنیا کا ایک مہمان نہیں ہے بلکہ دنیا کے مسافر ہے. حقیقت کے اندر تو رب تعالیٰ کی جنت کا مہمان. اللہ ذوالجلال نے بہانے بنائے ہیں اور یہ ایک زبردست بہانہ رمضان مبارک بھی ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایمان والو روزے تو آنے کے رکھنا فرض ہے جب پہلے لوگ آتے سن اور یہ مقصد کی ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ، رب تعالیٰ کے پیارے یار بن جاؤ اور رب تعالیٰ کی محبت کے نال اپنے آپ کو سرشار کر لو، رب تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ. میرا رب روزے کے نال انسان کو صرف اپنا بنانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. روزے کے نال بھوکا پیاسا مارنا نہیں چاہتا. روزے کے نال میرا رب جڑے انسان رب کو دور نے اللہ کو بگانے نے دین کو دور نے اور شیطان سے اداکار بڑھ چکے ہیں وہ جڑا اصلی و ابدی دشمن ہے انہاں سے ہیوی ہو چکیا ہے. میرے رب تعالیٰ اپنی رحمت کے نال ایک کھلے ہوئے
اللہ مینوں اور تہانوں سانوں سارے اے رمضان دیاں سعادتاں دے نال اپنے دامن نوں بھر لین دی توفیق عطا فرما اور میرے مقاصد سے اللہ ذو جلال کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، سنیے ذرا اللہ نے کیویں پلان کا کیتیاں نے اور کیویں انسان کو متنبع کیتا ہے کہ انسان ابھی لوٹ آئیے، اللہ اکبر، ابھی وقت ہے لوٹ آئیے، دوبارہ جس سبق کو بھول چکے ہو انہوں یاد کر لو، جس فکر سے پیدا ہوئے ہو وہ تسی دوبارہ یاد کر لو، اور جو رب تعالیٰ نے پیغام کو بھول چکے ہو انہوں دوبارہ یاد کر لو۔ اس کو قبل کہ میرا رب پکڑے لوٹ آئیے، اس کو قبل کہ دنیا سے تباہی اور بربادی آئے لوٹ آئیے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر جڑا آ جاتا ہے میرے رب کا جڑا بن جاتا ہے اور دنیا سے طوفان آ جان، دنیا سے رب حیرانی ہو جائے، اس بندے کو کبھی بھی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دل کے اندر میرے رب تعالیٰ دی اور میرے رب دے سچے رسول دی محبت ہوتی، ایک محبت جیڑی انسان کو خوش رکھتی ہے۔ دنیا میں کوئی پیسہ، دولت، ٹیکنالوجی، عہدہ، ڈگری، انعام، پراپرٹی اور دنیا کی حکومت، دنیا کے مام دراد انسان کو سکون نہیں دے سکتے اگر دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ کھان واسطے روٹی کا لقمہ نہیں، انسان پھر بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی دکھ کا اظہار بھی نہیں کرتا اور کبھی ایک قسم کی پریشانی ہونے محسوس بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ خزانہ کیڑا ہے، وہ دولت کیڑی ہے، رب تعالیٰ دی محبت کی دولت، محبوب علیہ السلام سے پیار کا خزانہ وہ دل کے اندر ہے۔ رمضان بھی یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں، دیکھیے میرے رب تعالیٰ نے کیسے کیسے پروگرام بنا رہے ہیں، انسان کو اپنے نال جوڑ رکھتے اور انسان کو دنیا کو ناتا توڑ رکھتے، اپنی جنت کے اندر آباد کر دے۔ کی فرمایا اللہ ذو جلال نے قرآن کریم کے اندر، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام کا نام گرامی، اس میں گرامی آ جائے، پیار دینا، محبت دینا، درود پاک پڑھیا کرو، کیونکہ اللہ ذو جلال کا وعدہ ہے جیڑا بندہ ایک دفعہ ضرور پڑھے گا رب ذو جلال وہ تندر سے بلند کرے گا، 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور مجھے دل کے اندر جو بھی تمنا ہے وہ میرے رب کو نہ بھی منگے رب پھر منگے ہی پوریاں کر دے گا۔ درود پاک محبت کے نال پڑھیا کرو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مقدس کے اوپر اللہ ذو جلال نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اے مومنوں اپنے قریب لینا چاہنا، اور دیکھیے ذرا اللہ کیویں قریب لینا چاہتے ہیں، سنیے صحیح حدیث پاک امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں جڑا بندہ دن دے اگر 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے وہ یہ سمجھے جویں 5 دفعہ نہر کے اندر نہا لینا ہے، وہ جسم سے نہان تو بعد پھر کوئی پیر کو چین باقی نہیں رہتی، جویں 5 دفعہ بندہ نہا لیتا ہے پیر تو پاک ہو جاتا ہے، جڑا بندہ 5 وقت دن کی نماز پڑھ لیتا ہے رب ذو جلال وہ سارے دن کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے ڈیلی بیس کے پلان دیتا ہے کہ 2 کی نماز پڑھی صبح تو لے کے 2 تک جڑے گناہ ہوئے میں اللہ نے معاف کر دیتے، اثر کی فرق کی وجہ تو زور کو اثر
نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر صبح کی اٹھ کے 5 نماز پڑھ لیتا ہے، ساری رات درمیان کے اندر ستا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کو ساری رات تہجد پڑھن دا اجر عطا کر دے۔ سبحان اللہ، میرے رب دے پروگرام میں کو ڈیلی پہ دا پروگرام ہے، انسان کو آخر کھلن والا ہے، ایک جنت دا مہمان جو بنانا ہے۔ پھر 8 دن گزرن تو بعد آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ رمضان جیڑا بندہ ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے وہ پچھلے جمعے تک جتنے گناہ میرا رب اپنی رحمت نال سارے معاف کر دیتا ہے۔ 8 دنوں کا پروگرام انسان کے گناہ والی صفائیاں ہو گئی، ڈیلی بیس پھر 8 دنوں کی پلاننگ ہے، پھر میرے رب نے سالانہ پلاننگ فرمائی۔ سبحان اللہ، کیویں سنیے گا آقا فرماتے ہیں والا رمضان ایک رمضان جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ لیتا ہے، نمازاں پڑھن دے باوجود کچھ کمیاں پیشیاں رہ گئیاں، اوے جمعے پڑھن دے باوجود کوئی گناہ کوئی بداوا کوئی کمیاں پیشیاں رہ گئیاں، لیکن آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال دے پچھلے رمضان کو لے کے ایس رمضان تک سارے سال دے اللہ ذوالجلال گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے رب دیاں پلان کا رمضان آیا ہے، اللہ اکبر، ایک جو سعادت ہے اس پر بھی محروم نہ ہو جائے، یہ کبھی بھی کیوں؟ اللہ اکبر، کیسیاں رحمتاں والا، کیسیاں شاناں والا، کیسیاں برکتاں والا مہینہ۔ پھر میں محبت کی بات کراں، اوے آ گیا ہی ماہ رمضان مومنا، سارے تو اونچی جندی شان مومنا، اوے آ گیا ہی ماہ رمضان مومنا، سارے تو اونچی جندی شان مومنا، او اندے وچ ہوندیاں نے رحمتیاں بارشاں، او اندے وچ ہوندیاں نے رحمتیاں بارشاں، حشر ہوئے رب اگے کرے گا سفارشاں، او دو گھچ زندہ نہیں اے جان مومنا، او آ گیا ہی ماہ رمضان مومنا، اندے وچ ایک جیڑا نیکی کوئی کماوے گا 70 گنا ود اجر رب کولوں پاوے گا۔ اے فرمایا سونے نبی سلطان مومنا، آ گیا ہی ماہ رمضان مومنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رمضان مبارک دا مقدس مہینہ کیسا مہینہ ہے جس بارے اللہ ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک وہ مہینہ ہے جنہاں میں ترجمہ کر دیا، کوئی غور نال سنو اعلان رحمان دا، سارے مہینے چوں شانی رمضان دا، اندے وچ آیا سی قرآن مومنا، تے سارے تو اونچی جندی شان مومنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو اللہ ذوالجلال میرے سمیت جتنے سے حوالے میں پریشان نے سب کا مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے اندر
اللہ جلال کی خاص رحمتوں ہوندیاں نے میرا رب جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے میرا رب آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے سبحان اللہ میں اللہ کی طرف پکار بھی آتی ہے ایک پکارنے والا روزانہ پکارتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ جاؤ اے گناہ کرنے والے ہوتے بعد آ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماتے ہیں اے لوگوں اے رمضان ڈالے روزہ ڈالے الصیام جنتوں روزہ ڈالے روزہ کیسی دوڑا لے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ گناہگار ہوئے گا لیکن ہے روزے دار قیامت والے دن میرے رب کی طرف جب گناہوں کی وجہ تو سزا ملے گی جہنم کی آگے دے طرف آئے گی اللہ تو جلال دی حکم دے نالوں کی رحمت دے نال اے روزے دار کا روزہ حق اور انسان کے درمیان ڈال بن کے کھڑا ہو جائے گا آگ قریب نہیں آئے گی اصل مقصد انسان دا جہنم تو بچنا اصل مقصد انسان دا جنت دے اندر جانا اے روزے دا بھی سبب کے لوگ روزے دی نصیحت اپنے آپ کو جہنم تو بچا لو جیڑی دنیا دی دلدل دے اندر تسی ڈر چکے ہو اپنے آپ کو دے اندر نکال لو اللہ اکبر کبیرہ اور قوم دے روزے دار جنہاں نے دنیا تے بھوکا پیاسا برداشت کیتیاں میرے اللہ کے حکم کو فالو کیتا ہے قبول کیتا ہے پسند کیتا ہے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا رب جلال ناچن روزے دار ہو ایک جنت دے 8 دروازے نے انہاں جو خاص دروازہ باب الریان دے جدا نام او دے وچوں داخل کرے گا اے روزے دار میرے رب دے خاص مہمان نے وہ دروازے جو جڑا بندہ ایک دفعہ گزر جائے گا وہ اپنی زندگی کے اندر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی ایک دفعہ گزرن کی وجہ تو ریان کا مانا ہے شراب کا دینے والا روزہ دار ہوں اور دروازہ سے گزرن کی وجہ تو شراب کر دے گا باپ کے اندر اگر پانی پینا چاہے تو اپنی مرضی پیاس کی وجہ تو نہیں بلکہ وہ انجوائے کرنے کی وجہ تو جنت دے پانی پیے گا پیاس کی وجہ تو نہیں کیونکہ جنت دے اندر تے پیاس لگے گی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور سنیے صحیح
گل رہ گئی ہے جی روزے دار کو ملنی ہوئے، سبحان اللہ بول کے دسو ذرا، کوئی گل رہ گئی ہے؟ نہیں رہ گئی، لیکن میرا رب آتا ہے ہجے روزے دار کو یہ اجر دین کا حق ہی نہیں ادا ہوا، سبحان اللہ، ہجے روزے دار کو یہ روزے کا حق ادا نہیں ہوا، سارے گناہ بھی معاف ہوئے، آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند گئے، شیطان بھی بند دیتے گئے ہیں، پچھلے رمضان کو ایسے سارے گناہ بھی معاف ہوئے، اور روزہ کام بھی بن چکیا ہے، روزہ سفارش بھی کرے گا، بابر کی یاد کے اندر روزے دار گزرے گا بھی، اور میرے منہ کی بو میرے رب کو جہاں مزدوری تو زیادہ پیاری بھی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے رب نے فرمایا روزے دار کو ہلے یہ اجر دین کا حق ادا نہیں ہوا، سبحان اللہ، وہ کیویں ادا ہوئے گا؟ سنیے ذرا محبت کے نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں اللہ جلال کا وعدہ ہے، میرے رب نے فرمایا ہے کہ روزہ انہ لی الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزے دار نے روزہ میری خاطر رکھا ہے، کل قیامت والے دن یہ کما ہم اجر، اور یہ بدلا میں رب اس ویلے دیاں گا جدوں یہ بندہ روبرو میرے سامنے آئے گا، جدوں میرے سامنے آئے گا میں ادو اجر عطا کراں گا۔ ہن یہ وجہ کی ہے لوگ ذرا محبت دے نال گل نوں سمجھا جے، یہ وجہ کی ہے روزہ راز میرے رب دا تے بندے دا، سبحان اللہ، روزہ راز میرے رب دا تے بندے دا، کسی ہور کو کوئی پتہ نہیں روزے دار نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، کہ جتنی دیر کوئی بول کے نہ دسے نہیں پتہ لگتا، یہ ہر جگہ سے نظر بھی ڈباتا ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کرتا ہے، دل کی خواہشاں بھی توڑتا ہے، ہر کوئی گل گناہ تو بھی بچتا ہے، اللہ ذوالجلال نے روزے کی شرم اور حیا کرتا ہے، تنہائیوں کے اندر ایک راز بنا کے اپنے سینے کے اندر روزے کو لے پھرتا ہے، کل قیامت والے دن میرا رب اس روزے کا اجر بھی وہ اپنے راز دے نال ہی عطا کرے گا، سبحان اللہ، ایک روزے کا اجر فرشتیاں کو بھی نہیں پتا، نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر کتنا اجر ہے، جنہیں بندے نے روزے کی قدر کی ہے میرا رب آپ کے روزے دار کی قدر کرے گا کہ اس وقت مزہ آ جائے گا، سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال سانو ایک سعادت عطا فرما دے، پھر میں کیوں نہ محبت کی بات کرا، وہ آ گیا ہی ماہ رمضان مومنا، سارے جو اونچی گنتی شان مومنا، ایتے وچ روزے جیڑا رکھے تے رکھاوے گا، بڑا اونچا مرتبہ رب کو پاوے گا، ان کروائے
چنگیاں تے مستانے نہ بنو. ایک رمضان دے اندر رمضان سبق یہ دے رہا ہے وہ کیڑا رب رمضان اندر ہے وہی رب سارے سال اندر ہے. سبحان اللہ. کیڑا رب رمضان دے اندر ہے وہی رب سارے سال دے اندر ہے. وہ رب کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا. جیڑی رمضان دے اندر سات پڑھان دیگیاں میرے رب دی رحمتاں سمیٹ لیا نے. یہ شیطان دے پیچھے لگ کے ضائع نہ ہونے دینا. شیطان بڑا اصلی وقتی دشمن ہے. ایک ٹنے کی کرم نہیں دینا دوسرا نیکی کیتی ہوئی نو برباد بڑی جلدی کرتا ہے. اتنی محنت کر کے انسان دے پھر بھی کچھ بھی بدلے نہ پے. کتنی افسوس والی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان دیا کیسیاں ساعتاں میرے رب دا فرمانا ہے کہ جنت لئی اپنے آپ کو تیار کر لو. جنت دے مہمان بن جاؤ. ایک دنیا تے دیوانے پروانے مستانے نہ بنو. میرے رب نو اے گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں. انسان ہو کے دنیا کا دل دادا بن کے آئے میرے رب نو اے گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب علیہ السلام روایت صحیح حدیث پاک میرے محبوب ممبر پاک تے تشریف لے آئے. ایک قدم رکھیا فرمایا آمین. دوسرا قدم رکھیا فرمایا آمین. تیسرا قدم رکھیا فرمایا آمین. صحابہ کرتے نے حضور جی تم پہلے بھی ممبر تے تشریف لے آتے ہو لیکن کبھی اسی ایسے کلمات نہیں سنے. آج کی وجہ ہے سنیے ذرا. اللہ اکبر. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی ابھی جبریل امین اللہ جلال کو لو آئے نے. میرے رب نے بدعا میرے رب نے ایک پیغام بھیجا ہے. جبریل امین نے بدعا کیتیاں نے میں وہ دیتے آمین کے آئے. تین بد بندے نے جنہاں دے اوپر ایک بدعا ہو گئیاں. میرے محبوب نے آمین فرمائیے. میں قربان جاؤں میرے محبوب کون ہے جنہاں دے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا فرمایا واما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا میرے محبوب سارے جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے. جانور واسطے رحمت اپنے واسطے رحمت بن کے آئے. بیگانے واسطے رحمت بن کے آئے. مومناں دی رحمت بن کے آئے. حتیٰ کہ کافراں دی بھی رحمت بن کے آئے. دشمناں دی رحمت بن کے آئے. آپ نے کبھی بھی بددعا نہیں دیتیاں. نہیں تے ویکھ لو اور شاید اللہ اکبر طائف دی وادیاں دے اندر میرے محبوب نو کتنے پتھر پے نے لہو لہان کر دیتا. ظالماں نے آپ دا مبارک جسم ہے لیکن آپ نے پھر بھی بددعا نہیں دیتیاں. لیکن اے کیڑے بدبخت نے جنہاں دے اوپر بددعا تے میرے محبوب نے آمین کہہ دیتی ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب رحمت للعالمین نے اب کیویں بددعا کر دیتیاں. آقا فرماتے ہیں پہلا بدبخت وہ بندہ ہے جن دی زندگی دے اندر بڈھے والدین آئے نے لیکن وہ خدمت نہ کر سکیا اور رب دی جنت دا مہمان نہ بنیا. وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. میرے محبوب دے اوپر آمین کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرے نمبر پہ آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آ جائے وہ بندہ پھر سن کے درود نہ پڑے. ایتھے میں گل کر دینا چاہتا انگوٹھے چومن دا میرے محبوب نے نہیں فرمایا. روزے دی حالت دے اندر باوضو حالت دے اندر ممبر رسول دے کھڑا ہو کے چور دے قرآن پاک بھی میں سر تے رکھ سکنا. اگر پکڑا دیو تے میں ہنے ہی تو گواہی پیش کر دیا. مسجد دے اندر سارے لوگوں میں گواہ بنا کے آنا. میں اپنے رب نو بھی گواہ بنا کے آنا. میرے محبوب نے نہ صحابہ نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے کبھی بھی میرے محبوب دے مبارک نام دے انگوٹھیاں نو نہیں چومیا. سبحان اللہ. یہ 14ویں صدی دیاں گلاں. انگوٹھے چومنا کنا ہوگا میں تو ویکھوں گا
3500 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब ਦਾ ਕੋਈ फरमान होए आमन्ना समेना वाताना साडी जान भी कुर्बान है लेकिन मैं रब्बे जलाल की कसम उठा के आना ए अमल मेरे नबी ने उम्मत नूं नहीं दसिया ये सहाबा ने अमल नहीं फरमाया ताबीन ने अमल नहीं फरमाया केड़ा अमल जेड़ा मेरे महबूब ने दसिया है जब आप दा मुबारक इसमें गिरामी आ जाए अल्लाह अकबर आका फरमाते ने जिसके सामने मेरा नाम आ जाए दूसरा ओ बंदा वो मेरा नाम सुन के दुरूद पाक ना पढ़े वो बंदा भी तबाह बर्बाद हो जाए ए आका तो दुआ कर रहे हैं ये मोहब्बत इजहार करो जरा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कबीरा भाई आपका ते प्यारा नाम ही इतना मीठा है इतना शहद का ड्रम नहीं जे मीठा और जितनी सीने के अंदर आपका नाम सुन के ठंड पैंदी है दुनिया में ऐसा कोई हसीन नजारा मेरे रब ने बनाया ही कोई नहीं फिर मैं मोहब्बत की गल कर रहा और सोने नबी का सोना नाम जिते विच तो सोने नबी का सोना नाम जिते विच तो नूरी खाकी करन सलाम जिते विच तो मके दिया सब दाइया आया मके दिया सब दाइया आया आके सबने अर्ज सुनाया मके दिया सब दाइया आया आके सबने अर्ज सुनाया असिया सुनू वेखने आया असिया सुनू वेखने आया जिंदा हुंदा जिगर सुबह शाम जिदे विच तो सोने नबी दा सोना नाम जिदे विच तो नूरी खाकी करन सलाम जिदे विच तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब फरमाते ने दीजा वो बंदा वो भी तबाह बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी के अंदर रमजान आया लेकिन वो अपने गुनाहों को माफ ना करवा सकिया ये है ही गुनाहों की माफी का महीना ये है ही सारा महीना रमजान वाला ऐसे झूठ बोलते ने मगर सही साथी साहब लोगों ने बयान कीतियां कि पहला अशरा रहमत दा दूसरा मगफिरत दा तीसरा जहन्नम तो आजादी दा इन लोग झूठी हदीस है सही हदीस नहीं सही हदीसां के अंदर की है आका फरमाते ने सारा महीना ही रब दी रहमत दा महीना है सारा महीना रब दी माफियां दा महीना है सारा महीना रब्बे दुल जलाल दी जहन्नम तो आजादी दा महीना है सारा साल ही सारा महीना ही मेरा रब लोगों को जहन्नम तो आजाद करता है वो बंदा बदगस्त है जेड़ा अपने आप को दुनिया तो ताल्लुक तोड़ के दुनिया तो नाते तोड़ के मुंह मोड़ के अपने रब दे नाल मोहब्बत ना जोड़ सकिया वो कितना बदगस्त है वो बंदा अल्लाहु अकबर कबीरा आई अल्लाह तू जरा सानू इसकी सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमा आखिरी बातें सुनते बाद खत्म करते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा आका फरमाते ने इस महीने के अंदर जेड़ा बंदा अफ्तारी दे वक्त दुआ करे मेरा रब दियां दुआवां रद्द नहीं जे करदा अल्लाहु अकबर कबीरा जिस दुआ कर रही है अल्लाह तो जलाल सब जो कमियां हो गई ने माफ फरमा दे या अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे आ असी तेरा वादा कर रहे हैं और इन्हों निभाने की तौफीक भी तू देगा ते निभेगा या अल्लाह असी तेरा वादा कर रहे हैं कि ऐसा गुनाह नहीं करांगे या अल्लाह एक बार साडे पिछले सारे माफ फरमा या अल्लाह इस रमजान की बरकत की वजह तो सानू बगैर हिसाब के जन्नत का मेहमान बना दे मोहब्बत दी बातां दुआ दी बातां ते बाद खत्म करते हैं और माफियां दे गल मज फिर अल्लाह सोनिया गल पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोनिया
اللہ ذو الجلال سانو سب نو اپنی رحمت نال معاف فرما آمین اللہ سانو جو اسی سنیا ہے سنایا ہے ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سارے کے راضی ہو جا اللہ اپنی ناراضگیاں سارے نال اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ختم فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین